جو عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ نے اس کو بیان کیا قرآن میں. فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی پڑھ دینے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیے بھول گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کے ہو گئے کہ جب چلنے پھرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان کو خواب دکھایا. خواب کیا دکھایا کہ آپ اپنے محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستہ میں قربان کریں. تو آپ نے صبح اٹھ کر قربانی کی، بہت تفصیلی واقعہ ہے. پھر آپ نے دوسرے دن دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی دن تک یہ خواب دکھائے کہ آپ قربانی کی. تب اللہ نے آپ کو پورا منظر دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. تو آپ جب بیٹے کو لے کر اپنے گھر گئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ آج بیٹے کو تیار کرو، ان کو بڑے گھر دعوت میں لے جانا ہے. ان کی والدہ نے ان کو تیار کیا، کپڑا وغیرہ پہنایا. جب ان کے والد لے کر چلے تو شیطان سامنے آیا. شیطان آ کر سامنے کھڑا ہو گیا. بولے آپ ایک خواب کے سہارے اپنے بیٹے کا قتل کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کا خون بہانے جا رہے ہیں. وہ ایک خواب ہے. آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. اب باقی جو خواب ہیں وہ یوں ہی ہیں، لیکن نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں نبی کو کوئی شیطان خواب نہیں دکھا سکتا. نبی پر شیطان کا نہیں چلتا. نبی کو جو خواب آتا ہے وہ سچ ہے. ان کو ان کے نبوت کی وجہ سے وہ خواب آتا ہے. تو وہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے خواب کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. آپ نے استغفار پڑھا اور آگے نکل گئے. جب یہ شیطان دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام میری بات نہیں سن رہے ہیں تو یہ اس لڑکے کے پاس آپ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں. لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ تمہارے والد تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بھلا باپ کہیں بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ تو شیطان کو مجبوراً کہنا پڑا کہ یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم کو جو ہے قتل کیا جائے، تم کو ذبح کیا جائے. اسماعیل علیہ السلام نے 13 سال بتایا جاتا کتابوں میں. اس عمر میں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اسماعیل جب اللہ نے کہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے 70 اسماعیل اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار. پھر وہاں سے شیطان بھاگا. اب یہاں بھی میرا داغ نہیں چلا. شیطان ان کی والدہ کے پاس گیا. بولے آپ جانتی ہیں آپ کے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر گئے؟ بولے ان کی والدہ نے کہا وہ تو ان کو دعوت میں لے کر گئے بڑے گھر. بولے نہیں، وہ دعوت میں لے کر نہیں گئے ہیں، وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. ان کی والدہ نے کہا کہ انہوں نے منت سے بہت منت کی اللہ سے. بہت کتابوں میں کئی روایت ہے، کسی میں 80 کسی میں 87 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. بوڑھا باپ، ایک دم بوڑھا باپ ہے. وہ باپ بھلا کیسے اپنے بچے کو قتل کرنے کے لیے لے جا سکتا ہے؟ ان کی والدہ کہہ رہی ہے. تو شیطان پھر مجبوری میں کہنا پڑا کہ یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرو. ان کی والدہ نے کہا کہ تب اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل اللہ کے راستے میں قربان. آج حاجی جو جاتے ہیں تو ہم 3 شیاطین کو وہاں مارتے ہیں کنکری سے. یہ شیاطین وہیں پر ہے جو اللہ کے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کی والدہ سے اور
اور وہ بچے سے خطاب کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام سے. ادھر کو قرآن شریف میں بات آتی ہے کہ فلما بلغ معه السعي، جب ابراہیم علیہ السلام چلنے پھرنے لگے تو آپ ان کو لے کر قربان گاہ کی طرف لے کر چلے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا انی اذبحک ماذا ترى، اے میرے قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی اذبحک ماذا ترى، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی قربانی جو ہے اللہ کے راستے میں آپ کو قربان کروں، آپ کو ذبح کروں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ میں جو آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں، یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی قربانی کی جائے اللہ کے راستے میں. ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ آج کا بیٹا ہوگا تو اگر باپ کہے گا کہ ہم تم کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس پر بھڑک جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام قرآن میں فرماتے ہیں کیا بطفال، اے میرے ابو، اے میرے ابو، ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو آپ کو جو کہا گیا ہے آپ اس کو کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں، صبر کرنے والوں میں پائیں. اس کے بعد اس میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قربان گاہ پہ لٹایا. کتابوں میں بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے آنکھ پر پٹی باندھا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے آنکھ پر بھی پٹی تھا اور ان کا پاؤں ہاتھ بندھا ہوا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو میرا جو ہے میرے پاؤں کو میرے ہاتھ کو کھول دیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو کرنا ہے اللہ نے جو کہا ہے وہ کر دیجئے، آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کھول دیجئے. بولے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے لوگ یہ نہ کہیں، یہ تاریخ پڑھ کر یہ لوگ نہ کہیں کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو باندھ کر اللہ کے راستے میں قربان کیا. لوگ تاریخ پڑھ کر یہ نہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے زبردستی باندھ کر اللہ کے راستے میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا. اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو کھول دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں پائیں گے. اس کے بعد آپ نے جو ہے چھری چلائی. کتابوں میں بات آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ چھری چلائی، چھری چلی نہیں، پھر آپ نے شان دیا اس کو ڈھانپ دیا. ڈھانپ دینے کے بعد پھر آپ نے جو ہے زور دے کر جو ہے اس کو چلایا. اس کے بعد وہ گردن جو ہے کٹ گئی. جب آپ نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے دمبا لیٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ بغل میں کھڑے. یہ جو تاریخ تھا یہ دنیا کا ایک بہت بڑا تاریخ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا اللہ کے لیے. تو میرے بزرگوں دوستو، آج ہم اسی عمل کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم آج کتابوں میں بات آتی ہے کہ آج کے دن نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، سب پر ثواب ہے. لیکن آج کے دن خون بہانے سے زیادہ، یعنی جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ کسی چیز پر ثواب نہیں. اس لیے آپ حضرات اس کو جو ہے اسلامی دائرے میں رہ کر اور بغیر کسی شور و غل کے اور ادب و احترام کے ساتھ اس کو انجام دیں. اور آپ کے محلے پاڑے میں جو ڈسٹ بن وغیرہ لگایا گیا ہے کچرا پھینکنے کے لیے، آپ جہاں جہاں کچرا نہ ڈالیں ڈسٹ بن میں ڈالیں. جگہ جگہ ڈسٹ بن جو حکومت جو ہے آپ کو لگا کر دیتی ہے. آپ ادھر ادھر جو ہے اپنے جو بھی جانور کی جو بھی گندگی ہوتی ہے اس کو ادھر ادھر نہ پھینکیں. آپ کسی کو موقع نہ دیں. آپ اپنے پاس صفائی بنائے رکھیں. یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي